اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے دوستو، سورہ الم نشرح کو ایسے پڑھ لو: غربت، مایوسی، پریشانی سے نجات۔ جو رشتہ دار تم کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی کامیابی اور دولت سے حیران کر دو۔ پیارے دوستو، آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت کا وظیفہ، جس کو ہم سورۃ الانشراح یا سورہ الم نشرح کہتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جو کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی ان میں سے ایک آیت کا وظیفہ کرتے تھے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ کسی بھی مشکل کو نہیں چھوڑتا، کسی بھی پریشانی کو نہیں چھوڑتا، اور کسی بھی حاجت کو دل میں باقی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی حاجت ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ نے بہت کوشش کی لیکن آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ ضرورت آج تک پوری نہ ہوئی، تو پیارے دوستو، اس کے لیے آپ سورہ الم نشرح کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ اور ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھ لیں۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وظیفہ باوضو ہو کر پڑھیں۔ محترم دوستو، زندگی میں انسان پر ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ بڑا خوشحال زندگی بسر کرتا ہے، رب کریم اس کو دولت بھی عطا کرتا ہے، رزق بھی وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے، گاڑی بھی ہوتی ہے، نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، بنگلے بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی اچھی طرح جو ہے وہ چلتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان پر زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ مالداری کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، غربت تک آ جاتی ہے، گاڑی بنگلہ بینک بیلنس ختم ہو جاتی ہے، سوال کرنے سے مانگنے تک یہ بات آ جاتی ہے۔ محترم دوستو، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ رب کریم کی ذات ایسی ہے کہ جس کو چاہے رزق کی فراوانی عطا کرے اور جس کے لیے چاہے رزق کی تنگی دے۔ تو محترم دوستو، ہر حالت میں آپ نے رب کریم کی شکر ادا کرنی ہے اور رب کریم پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایسا توکل رکھے، کامل توکل رکھے، تو رب کریم اس کو ایسا رزق عطا کرے گا کہ جیسا چرن پرن کو دیتا ہے کہ صبح جا کر شام کو وہ پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ رب کریم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ رب کریم پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، رب کریم اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ رب کریم اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ محترم دوستو، ہمارے وظائف کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کی زبان پر رب کریم کا ذکر ہو، ہر وقت رب کریم سے مانگنے کی عادت ہو، کیونکہ جو بھی وظیفہ ہم آپ دوستوں کو بتاتے ہیں، یا تو قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے، یا سورہ مبارکہ ہوتی ہے، یا اللہ کے مبارک نام ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جب آپ کی عادت پڑ جائے، آپ کی زبان رب کریم کی ذکر سے ہر وقت تر ہو جائے، تو رب کریم آپ سے محبت کرنے لگے گا، رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کی مشکلوں کو ختم کرے گا، آپ کی پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں کو آپ سے دور کرے گا۔ تو محترم دوستو، آج سورہ الم نشرح کا ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں، شاید کہ آج تک آپ نے ایسا عمل سنا ہو۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ نہ آپ کی مشکل بلکہ آپ کی پریشانیاں، آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے، انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوں گے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت تیز اثر کرتا ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ جتنا آپ کثرت سے یقین کے ساتھ پڑھو گے، اتنا ہی اس کا رزلٹ آپ کو فوراً ملے گا۔
اب آپ نے پڑھنا کس طرح ہے اور کتنی تعداد میں آپ نے سورہ الم نشرح کا ورد کرنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اکثر احباب ویڈیو کو سکپ کر کے آگے دیکھتے ہیں یا سکپ کر چلے جاتے ہیں، ان کو وظیفہ اچھی طرح سمجھ نہیں آتا اور بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو پیارے دوستو، بعض اوقات بات ایسی ہوتی ہے کہ وظیفے میں کچھ شرائط ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے، اور آپ دوست اس طریقے کو مس کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ پھر کام نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چند منٹ نکال کر آپ وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر آپ نوٹ کر لیجئے۔ پیارے دوستو، سورہ الم نشرح قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، اور اس میں رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں تعلیم فرمائی۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو نہیں رکھا؟ پیارے دوستو، اسی طرح آخر تک فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ تک رب کریم ہر ایک بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہراتا ہے۔ محترم ناظرین، اس میں ایک آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، رب کریم خود فرماتا ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو محترم دوستو، جب رب کریم کا ارشاد ایسا ہے، رب کریم کا وعدہ ایسا ہے، تو ضرور ایک نہ ایک دن آپ کی مشکلیں بھی ختم ہوں گی۔ تو اس کے لیے آج کا یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھ لیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح وضو بنانی ہے۔ آپ کی جو بھی مقصد ہوگی، پریشانی ہوگی، آپ اس کی نیت کر لے۔ آپ کسی خاص جگہ جہاں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی شور و شغب نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کے وظیفے میں کوئی اثر نہ پڑے، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے، اور اگر آپ ہاتھ کی انگلیوں سے پڑھنا چاہے تب بھی بہتر ہے۔ محترم دوستو، آپ نے پہلی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے دل میں، آپ کے سوچ میں جو بھی شیطانی وسوسے ہوں گے، خواہ کاروبار کے حوالے سے ہو، دنیاوی غرض لالچ کی وجہ سے ہو، آپ کی دل اور دماغ سے جتنے بھی وسوسے ہوں گے، برے اثرات ہوں گے، وہ ختم ہوں گے، شیطانی چال چلن وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح کو پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، جب بھی آپ اس صورت میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پر آ جائے تو آپ نے ان دو آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بالفرض آپ ایک مرتبہ شروع کریں اور اس آیت مبارکہ پر آپ پہنچ جائے، تو آپ نے اس آیت کو ہر بار میں 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور جب بھی آپ 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو دہراؤ گے تو اپنی مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر دل ہی دل میں مانگا کرے کہ یا اللہ، میری یہ فلاں مشکل ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، سامنے رکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ جب آپ اس طریقے پر سورہ الم نشرح کو پڑھو گے، یقین مانیے بہت جلد، اگر صبح پڑھو گے شام تک اور شام کو پڑھو گے تو صبح تک انشاءاللہ آپ کے ہزاروں مشکلیں ختم ہوں گی، آپ کی دولت کی پریشانی دور ہوگی، آپ کے رزق کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ کاروباری مسئلے مسائل ہے، رزق کے مسئلے مسائل ہے، شادی کے حوالے سے مشکلات آتے ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت باقی نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی مشکل آپ کے قریب آنے نہیں دے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس خاص انداز پر سورہ الم نشرح کو پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، کیونکہ دعا مانگنے والوں سے رب کریم محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اور رب کریم اپنے مانگنے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا جب وہ اچھے طریقے سے رو رو کر کامل یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔
تو رب کریم اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے رب کریم عطا کر دیتا ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اول و آخر درود پاک ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوستوں نے ضرور دعا مانگنی ہے، اور جو بھی بندہ آپ کے قریب ہو، آپ کے رشتہ دار ہو اور وہ بھی مشکل میں ہو، اس کے لیے بھی آپ دعا مانگیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غائب شخص کی دعا غائب شخص کے لیے فوراً قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اگر آپ اس انداز سے سورت پڑھو گے، دعا مانگو گے، یقین مانیے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ رب کعبہ آپ کی ہر مراد کو پورا کرے گا، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، آپ کو دولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، گھر بھی دے گا، جو کچھ آپ کے منہ سے نکلے گا انشاءاللہ عطا کرے گا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں مانگو، رب کریم عطا کرے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کامل یقین کے ساتھ سورہ علم نشرح کا یہ وظیفہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔